اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. کسی نے ان سے کہا کہ بھائی اٹھا لو، لے جا کر کے جو ہے بیوی کو دے دینا. کہا جس چیز کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا میں اس کو اٹھانے والا نہیں ہوں. قربان جائیے میرے بھائی. یہ تواضع تھا دین کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. آج تو 17 یہ سنت عادت ہے یا سنت عبادت ہے. کہتے تو عادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے. آج کتنی سنتیں یہ کہہ کر کے لوگ چھوڑ رہے ہیں کہ تو سنت عادت ہے. بھائی صحابہ عادت اور عبادت کی تفریق نہیں کرتے تھے. جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے ویسا کرنے کی کوشش کرتے تھے، ویسا کرنے کی کوشش کرتے تھے. ان چور دروازوں کو انہوں نے نہیں سیکھا. یہ سب تو چور دروازے ہیں جو لوگوں نے نکال لیے ہیں سنتوں سے اعتراض کرنے کے لیے. تو اللہ کے دین کے ساتھ تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مکمل طریقے سے ہم اپنے اوپر نافذ کریں، مکمل طریقے سے نافذ کریں. اس میں کسی کے اندر عیب نہ لگائیں، کسی بھی حکم کے اندر نقص کا عقیدہ نہ رکھیں. دین کامل و مکمل، دین کامل و مکمل ہے. اس کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عیب والا حکم نہیں ہے. لیکن آج یہ فیشن ہو چکا. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ لڑکیوں کو لڑکوں کا آدھا کیوں ملتا ہے؟ لڑکیوں کو لڑکوں کے آدھا کیوں میراث میں حصہ رکھا گیا ہے؟ یہ تو ذاتی ہو گئی. مرد عورت سب برابر برابر ہے، سیم سیم. نہیں میرے بھائی، مرد عورت برابر برابر نہیں ہے. اللہ نے تفریق کی. اللہ نے مردوں عورتوں کو برابر نہیں بنایا ہے. اس لیے پوری دنیا مل کر برابر کرنا چاہے برابر نہیں کر سکتی ہے. بما فضل اللہ الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پر حاکم بنائے گئے ہیں. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالہم. اور دوسرا سبب یہ کہ نفقہ، نان و نفقے کا ذمہ دار مرد ہے نہ کہ عورت. اس لیے مردوں کا درجہ عورتوں سے بلند ہے. آج آ کر کے کہنے مرد عورت برابر، یہ تو شریعت کا وہ تفریق مردوں اور عورتوں کے درمیان کہ مردوں کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی. جہاں ایک مرد کی گواہی کام کرتی ہے مالی امور میں، وہاں عورتوں کی 2 گواہی چاہیے. ایک گواہی پوری نہیں ہو سکتی. تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا تھا عورتوں کے ساتھ ظالم ہے رب العالمین؟ اللہ ظالم نہیں اپنے بندوں کے ساتھ. جو جس مقام کا تھا اسی مقام میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو دین کے ساتھ تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے کسی مسئلے میں عیب نہ لگائیں، نقص کا عقیدہ نہ رکھیں، اس کے اندر کوئی عیب نہ مانیں، بلکہ دین کامل و مکمل ہے. یہ تواضع کا تقاضا ہے میرے بھائی. یعنی نہیں بھائی آج چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو رجم کرنا، کوڑے لگانا، یہ تو بڑی وحشیانہ سزا ہے. آج لوگ کہتے ہیں. ایسا کہنے والا مسلمان ہی نہیں میرے بھائی، یاد رکھیں. جو ایسا کہتا ہے وہ مسلمان باقی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اللہ کے فرمان میں، اللہ کے فیصلے میں عیب لگا رہا. جو یہ کہے چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو رجم کرنا جو ہے یہ درندگی ہے، وحشیانہ سزا ہے، تو وہ حقیقت میں دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی قدر نہیں کی. رب العالمین کے مقام مرتبے کو اس نے نہیں سمجھا. اللہ کے فرمان کے مقابلے میں اس نے انگلی اٹھائی ہے. فلا معقب لحکمہ. اللہ کے فیصلے پر کسی کو انگلی اٹھانے کا اختیار نہیں ہے میرے بھائی. یہ اللہ کا فیصلہ. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ لو. اللہ کا فرمان ہاتھ کاٹو. ہم کہیں نہیں یہ درندگی ہے،
تو میرے بھائی یہ دین کے ساتھ تواضع نہیں ہے۔ دین کے ساتھ تواضع کا تقاضا ہے کہ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے اس پر سر تسلیم خم کر دیں، خم کر دیں، تواضع، چھوٹے بن کے رہیں، اللہ کے سامنے بڑے بننے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے دین کی تابعداری اور اسی طرح اللہ کے دین کے اندر نقص اور عیب نہ لگانا بلکہ اس کو کامل و مکمل سمجھنا، اسی کو انسانیت کے لیے کارآمد اور مفید جاننا، یہ تواضع کا تقاضا ہے دین کے ساتھ کہ ہمارے مصالح، ہمارا فائدہ اللہ کے دین میں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر اس چیز سے تواضع للدین، دین کے سلسلے میں جو تواضع ہم سے مطلوب ہے، دین کا انقیاد اور تابعداری، اس سلسلے میں 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اس راستے سے روکتی۔ پہلی چیز کہ انسان اپنی عقل، اپنی فہم اور معقولات کو شریعت پر ترجیح دے، اپنی عقل کو نقل پر ترجیح دے، جس طرح متکلمین اور فلاسفہ نے کیا۔ متکلمین اور فلاسفہ نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ ان کے عقلی اپج شریعت کے موافقت نہیں کرتی ہے، شریعت ان کے فہم کے خلاف ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ شریعت کو نظر انداز کیا اور عقل کو ترجیح دی، عقل کو ترجیح دی، عقل کو مقدم کیا، نقل پر کہا نہیں۔ عقل جہاں تعارض ہو، جہاں عقل اور نقل میں، شریعت میں، قرآن اور حدیث کے حکم میں اور عقل میں جہاں تعارض ہو، جہاں قیادت کس کی ہوگی؟ عقل کی ہوگی۔ یہ دین کے ساتھ تواضع نہیں ہے، یہ دین سے بغاوت، یہ دین سے بغاوت اختیار کی۔ اللہ کے فرمان پر، نبی کے فرمان پر اپنی عقل کو جو ہے بلند کیا انسان نے اور عقل کی قیادت اور سرداری کی۔ اسی لیے کتنی آیات کو اور کتنی احادیث کو متکلمین نے، فلاسفہ نے نظر انداز کر دیا، اس کو ناقابل عمل قرار دے دیا۔ کہا نہیں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس آیت اور حدیث پر، اس کے پر عمل نہ کیا جائے، یہ ناقابل حجت ہے کیونکہ عقل مقدم ہے نقل پر۔ یہ گمراہی متکلمین کے ہاں، فلاسفہ کے ہاں پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ سے میرے بھائیوں مسلمانوں کے عقیدے کے اندر جو تباہی اور بربادی پیدا ہوئی۔ کوئی بھی آیت دیکھیں گے، حدیث سنیں گے، کہیں گے نہیں یہ عقل کے خلاف۔ میرے بھائی، عقل کا ٹکراؤ اللہ اور رسول کے فرمان سے نہیں، عقل صحیح نقل صحیح کے خلاف نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ عقل صحیح عقل وہ صحیح نقل کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ یہ انسان کی اپنی فہم ہے، اس کا اپنا نقص اور عیب ہے اس کے اندر، وہ سمجھ نہیں سکا، شریعت کے نصوص کو سمجھ نہیں سکا۔ نص قرآنی یا نص نبوی یہ کبھی بھی عقل انسانی کے منافع نہیں ہیں، لیکن قصور کس کا ہے؟ قصور انسان کا ہے، اس کی سمجھ کا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پایا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ دونوں میں ٹکراؤ کوئی نہیں۔ اس لیے علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مشکل کتاب لکھ ڈالی، موٹی ضخیم کتاب لکھی اور یہ ثابت کیا کہ عقل صریح نقل صحیح کے خلاف نہیں۔ درع التعارض بین العقل والنقل، عقل اور نقل کے درمیان کوئی تعارض، کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں۔ ٹکراؤ ہے تو ہمارے فہم میں، سمجھ میں۔ تو اس لیے متکلمین کا یہ راستہ، فلاسفہ کا یہ راستہ، یہ میرے بھائی ضلالت اور گمراہی کا راستہ رہا کہ جنہوں نے عقل اور نقل کے اندر قرآن و سنت کے نصوص، نقل سے مراد قرآن